أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج بہت مشہور دعا ربی زدنی علما کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا. اس کا تعلق سورۃ طٰہٰ کے آخر سے ہے، تقریباً آخری حصے میں ہے. سورۃ طٰہٰ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں ہوں، آپ پر شقاوت ہو. شقاوت عربی میں ڈپریشن کو بھی کہتے ہیں، اداسی کو بھی کہتے ہیں، اندرونی دل کی کجی کو بھی کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے سورۃ طٰہٰ کے شروع میں. سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے نبی سے خطاب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر قرآن کے بارے میں خاص بات کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال پہلے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں سکھایا ہے اس میں ایک ہی بات کئی مرتبہ مختلف طریقوں سے کی ہے. جیسے کوئی ٹیچر ہے جو بات طالب علم کو سمجھانے کے لیے ایک طرح سے سمجھاتا ہے، دوسری طرح سمجھاتا ہے، تیسری سمجھاتا ہے، کسی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کے فہم میں اضافہ ہو جائے اور واقعی اس چیز کو سمجھ سکے. لیکن جب آپ کو کوئی بات بار بار سمجھانے کی کوشش کرے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور پھر آپ دوبارہ کریں اور کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو آپ کو شاید لگے گا کہ یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میں اس کو بڑی ضرورت ہے کہ میں اس کی بات مان جاؤں. جیسے کوئی سیلز میں ہوتا ہے نا، تو آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گاڑی مجھ سے لے لو اور آپ جانے لگتے ہو، پھر روک لیتا ہے، نہیں اچھا میں ایک اور ڈیل بتاتا ہوں، اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. تو وہ جتنا آپ کے پیچھے پڑے گا کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کرنے کے لیے، تو آپ کو لگے گا کہ وہ ڈیسپریٹ ہے اور وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ کا اونچا مقام ہو گیا، اس کا نیچے کا ہو گیا نا. تو قرآن نے جو بار بار بات کی ہے قریش سے اور بار بار ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو شاید ان کو یہ گمان ہو جائے کہ یہ تو بہت ہی پریشان ہے ہمارے لیے، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. سائیکالوجی اس کو رنر چیسر سائیکالوجی کہتے ہیں کہ آپ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی وہ آپ سے بھاگے گا. رائٹ، یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ اس کو ہمیشہ کال کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو، رائٹ، اور وہ اور مزید آپ سے انوائے ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کیا ہوا، تمہاری کال نہیں آئی. رائٹ. تو قریش جو ہے ان کو ایک گمان ہو گیا ہے کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈیسپریٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کنونس کریں. تو ان کا تو ایک اعلیٰ سٹیٹس ہو گیا نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نچلے سٹیٹس میں ڈال دیا ان کی نظروں میں، معاذ اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک عربی قرآن، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربی قرآن کی طرح. عربی کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی دھمکی کو مختلف طریقوں سے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہر طرح کی جو مشکل بات کرنے کو آ رہی ہے وہ ایک طرح سے نہیں، بار بار مختلف طریقوں سے سمجھائیے. کیوں سمجھائیے؟ لعلہم یتقون، کہ شاید یہ لوگ تقوی والے بن جائیں، اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا شاید کوئی ایک ذکر ان کے اندر تک پہنچ جائے، ان تک بات اندر تک کھپ جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 1000 گھنٹے بات سنتے رہیں کسی کی، لیکن کوئی وہ ایک بات کرتا ہے جو آپ کے اندر تک چلی جاتی ہے، جس کا آپ پہ واقعی اثر ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے قرآن کی بہت ساری آیات وہ اگنور کریں، لیکن ایک جو اللہ نے بات کی اس کا ایک خاص اثر کسی پر ہوا، تو وہ ہے یحدث لہم ذکرا. تو جب یہ کہا کہ قرآن کو بار بار سمجھایا گیا ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے، تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ جس نے یہ کلام اس کو دیا ہے اپنے نبی کو کہ وہ کوئی تمہارے نیچے ہے یا تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. فتعال اللہ، اللہ سب سے اونچا ہے. یعنی اونچائی، اللہ کی اونچائی تعالی سے، علو اونچائی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ سے اونچا کوئی نہیں. الملک، جو بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے سبجیکٹس کے لیے جو اس کی بادشاہت کے نیچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہا ہوتا ہے، لوگ بادشاہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. الحق، جو خود بذات خود وہ حق ہے. یعنی آپ کے ماننے سے اور نہ ماننے سے، تم لوگوں کا انکار کرنے سے حق بدل نہیں جائے گا. کوئی مانے کہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی، آگ نہیں بدل جائے گی، حقیقت نہیں بدل جائے گی. تو
اللہ نے جب اپنے آپ کو الحق یہاں پر کہا تو ایک طرف تو اپنی رحمت دکھائی کہ اس نے بار بار بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے تمہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تمہارے ماننے سے یہ بات زیادہ حق کو تقویت ملے گی، نہیں، تم مانو یا نہ مانو، انسانیت میں سے کوئی بھی نہ مانے، اس حق پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور اللہ کی جو اونچائی ہے اور اس کی جو بادشاہت ہے وہ تم سب مان لو یا تم میں سے کوئی بھی نہ مانے، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ فتعال اللہ الملک الحق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کیا اور ان سے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن کے معاملے میں آپ جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ اس کی جو وحی ہونی ہے اس کا فیصلہ ہوا ہو، یعنی کب آنا ہے قرآن۔ ایک اور مقام پر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن جس کو ہم نے الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو ایک خاص موقع پر نازل کیا جب اس کی ضرورت تھی۔ مکث کہتے ہیں ایسا وقت جس میں کسی چیز کا بڑی ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے ہوں، لوگ انٹیسپیٹ کر رہے ہوں اس چیز کو، اس وقت اس کو نازل کیا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے آہستہ آہستہ کر اسے نازل کیا۔ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہ ہو کہ قرآن جو ہے جلدی جلدی ان پر آئے۔ ان سے کہا ہے آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی کا وقت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں اس نے حکم صادر کر دیا ہے، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی کس بات کی، کیا ضرورت ہے انہیں جلدی کرنے کی؟ دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ وہ اگر یہ ان کے ذہن میں تھا، یہ جو لوگ ہیں قریش ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور کوئی مثال نہیں ہے تمہارے پاس، یہی بات کرنے کو تھی، اچھا کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، اچھا اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں، یعنی ایک تو وہ اسلوب کی تنقید کہ یہ اس طریقے سے کیوں کہا، اس طریقے سے کیوں نہیں کہا۔ تو شاید رسول کو خیال آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صورت کا اثر اس انسان پر نہیں ہوا، اگر اللہ کسی اور طریقے سے اس کو بتائے گا تو شاید اس کا اثر اس پر ہو جائے گا۔ یا پھر اس سے زیادہ مزید جو مسئلہ وہ کیا تھا پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا واقعی خدا کا کلام ہے تو میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب تو دینا۔ تو ان کے اپنے سوال ہوتے تھے، جیسے ان کے سوال ہوتے تھے کبھی کبھی جب پریگننسی ہوتی ہے تو کبھی کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی بچی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ فلانا جو یہ تاریخ میں ہوا تھا اس کا کیا ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کا کیا ہوگا، اچھا یہ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ یعنی اپنی مرضی کے سوال انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے تو ہدایت ہو جائے گی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف دل کے ان سے اگر کہو کہ ہمیں یہ سوال ہے، اس سوال کا اگر ہمیں جواب مل جائے انا انشاءاللہ لمہتدون بنی اسرائیل کی طرح کہ یہ سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کے سوال اور ان لوگوں کے اسکیجول کی بنیاد پر قرآن نازل نہیں ہوگا۔ قرآن کی ضرورت انسانیت کو ہے، اور اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور پر جو وہ سوال بھیجتے تھے اس کو وہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا تھا، یعنی ان کے سوال سے کہیں زیادہ بات ہو جاتی تھی، اور جو وہ پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ایک اچھی مزے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا اصحاب الکہف کے بارے میں کہ کون تھے یہ لوگ، اللہ نے اصحاب الکہف کا قصہ نازل کیا، لیکن اصحاب الکہف کے بارے میں کچھ ڈسپیوٹس تھے، پہلے ان کے ہاں اختلافات تھے، کتنے تھے، کہاں پر تھے، کتنے سال تک سوئے تھے، یہ سوال جو ہیں ان کے جواب مختلف تھے ان کے ہاں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن بھی اس بارے میں فتویٰ دے گا کہ کتنے تھے، کہاں تھے، کیا۔ قرآن نے بات کی ہے لیکن واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ کتنے تھے، کہاں پر تھے، غار کدھر تھا، اس نے ساری چیزیں اس نے قرآن نے اوائڈ کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کے سوال کو ایریلیونٹ کر دیا، ان کو ہٹا کے رکھ دیا۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہے نا وہ آپ کی وہ گوگل نہیں ہے، وہ آپ کی کیوریوسٹیز، آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی ہدایت آپ کو بتانی ہے، اور جس چیز کی واقعی آپ کو ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ فضول سوال پوچھ رہے ہو، جس سوال کے جواب میں آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بس آپ کی فضول کیوریوسٹی ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کرنے والا قرآن نے وہ بات کرنی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور کچھ انسان ہیں جن کے سوال کا جواب اصل میں اس انسان کا بھی فائدہ ہوگا اور انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا، ان باتوں کی بات اس نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اور پھر اس کے علاوہ وہ کب کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ڈیسپریٹ ہو جاتے تھے کہ لوگ مان نہیں رہے اسلام، تو شاید اگر ان کے سوالوں کا میں جواب دینا شروع کر دوں، ان کے مطالبے پورے کرنا شروع کر دوں، تو پھر ٹھیک ہے وہ مان جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لوگ جو بھی مان لیں، یہاں تک کہ اگر وہ یہ مطالبہ بھی کر لیں کہ قرآن پتوں کی طرح صفحے اس کے گرتے ہوئے آسمان سے آتے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بھی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو چھو بھی لیتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو یہ جواب میں پتہ کیا کہتے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو شراب کا نشہ ہو گیا ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ یعنی اگر ان کے سارے سوال جو سب سے مشکل سوال ہیں ان کے جواب بھی، معجزے بھی ان کو دے دیے جائیں، تو ان کے آگے سے بہانے ہی ہوں گے، اس چکر میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا ہے جو ہم اس کا بہت مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، چھوٹی دعائیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ وقل، اور کہیے، رسول سے کہا جا رہا ہے، کہیے ربی زدنی علما، مجھے زیادہ کیجئے علم کے اعتبار سے۔ اس کا برا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ وہ ہوتا ہے ربی زد من علمی یا ربی زد علمی، یہ ہے ربی زدنی علما، علم کو یہاں تمییز کہا جائے گا، اور نی جو ہے یہ میرے بارے میں، میں مفعول بھی ہی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے مزید کیجئے علم کے اعتبار سے۔ اصل میں آپ علم کے اضافے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر اپنے اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا کہ ان کو علم میں اضافہ چاہیے تھا، قریش کے سوالوں سے اگر ان کے جواب سارے مل جائیں، علم میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے اپنے دلوں میں، ان کے کردار میں، ان کی روحانیت میں، ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں، ان کے اخلاق میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے اندر اضافہ کرنا ہے، صرف اپنی معلومات میں نہیں۔ تو یہاں ربی زدنی علما میں بڑی عظیم حقیقت مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب اس سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہم نے، اور جب یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا بایولوجی کا ایگزام ہونے والا ہے، آپ نے پڑھائی نہیں کی تو ایگزام شروع ہونے سے پہلے ربی زدنی علما۔ پہلی بات تو یہ سمجھو بھائی کہ یہاں جو علم کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن اور قرآن کی حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ ساری بات ہی قرآن کے بارے میں تھی۔ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن چاہیے نا، تو آپ کو قرآن کسی اور کے لیے نہیں چاہیے۔ آپ اس لیے مت قرآن کی درخواست کیجئے کہ آپ کو آیات آئیں گی اور آپ کسی اور کو جا کر سنا دیں گے، نہیں، آپ کو خود کو پہلے چاہیے ہوگا اپنے لیے۔ آپ کہیے ربی زدنی علما، میرے اندر اضافہ کیجئے۔ یہ بھی نہیں زدہم علما کہ وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں سوال، جو یہ پوچھ رہے ہیں مختلف قسم کی کیوریوسٹیز، ان کے علم میں اضافہ کر دیجئے یا ان کا اضافہ کر دیجئے علم کے ذریعے۔ نہیں، آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ اور اس سے ایک پورا فلسفہ بن گیا علم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ اصل میں یہاں علم کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے پہلا، اس کے مزید فوائد بھی ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے اس میں پہلی بات ہو رہی ہے جب میں نے یہ دعا کی نا ربی زدنی علما، تو میں نے اصل میں اپنے اندر اپنے کردار، اپنے دل، اپنی روحانیت، اپنی سمجھ، اپنی حکمت میں اضافے کی دعا کی ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے علم کے ذریعے۔ یہ علم القرآن ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو شروع میں کہی جا رہی ہیں، یہ اصل میں ایک جس طرح میں مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں، ایک ذہنیت ہے قرآن کے پڑھنے والے کی، قرآن کو جو واقعی طالب ہے، جو واقعی اپنے آپ کو انہینس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، اس کے لیے ایک پورا فلسفہ ان آیات میں آ گیا ہے۔ ہم نے ایک عربی قرآن حاصل کیا ہے، یعنی عربی، اس زبان کو صحیح طرح سے سمجھو اور جانو کہ اس زبان کے ذریعے سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہدایت کرے گا، تو تمہیں اس پہ آنا پڑے گا، یہ تمہارے اوپر، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ترجمہ کر دیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرا ترجمہ یا کسی اور کا ترجمہ، میرا تو ویسے ہی الٹا سیدھا ترجمہ ہے کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انگلش میں ترجمہ ہو، فارسی میں ترجمہ، کسی میں بھی ترجمہ ہو، وہ ترجمہ انسان کی محنت ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی کبھی کمپیریسن نہیں ہو سکتا ہے۔ کذالک انزلناہ قرآنا عربیا، پھر وصرفنا من الوعید، اور اللہ نے مختلف طریقوں سے بات سمجھائی ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے بات سمجھنے کی ہمیں ایک ایپیٹائٹ ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ بات یہاں ایسے کی، پھر یہاں ایسے کی، پھر یہاں ایسے کی، اور ہر ایک کو اپنا غور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے مختلف باتیں مختلف اسلوبوں سے کیوں کی۔ لعلہم یتقون، پھر مقصد کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ کہ ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، ہمارے اندر ایک کانشیسنس پیدا ہو، ہمارے اندر ایک خیال احساس پیدا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جس چیز سے ایکسپوز کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں، اس سب میں اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے رکھیں۔ او یحدث لہم ذکرا، اور جو قرآن پڑھ رہا اس کو کوئی نہ کوئی بات، کبھی نہ کبھی کوئی دل پہ لگنے والی بات اس کو لگتی رہے۔ میں قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میری معلومات میں اضافہ ہو،
یا میں کسی کو کوئی لیکچر دے دوں یا میں کسی کو سنا دوں، مجھے کچھ بات چاہیے اپنے لیے، میں نے اپنے تقوی کے لیے کرنی ہے، مجھے کوئی بات آ کے لگے، اور پھر میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو جب میں قرآن پڑھوں، یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جب میں اس کو پڑھوں تو اس میں تنقید شروع کر دوں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس میں اتنی دہرائی کیوں کی جا رہی ہے، اس میں زمانی ترتیب سے بات کیوں نہیں کی جا رہی۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے، اس مقام سے وہ بول رہا ہے، اور اس مقام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں قرآن کو پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قرآن کے بارے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو نبی سے کہا جا رہا ہے ان کو جلدی نہ کریں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اگر آپ کو 6، 8، 10 مہینے لگتے ہیں سورہ فاتحہ باقاعدگی سے پڑھنے میں تو آپ لگا لیجیے، کوئی بات نہیں، کیا جلدی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو پورا قرآن پڑھنا ہے؟ اب اپنے نبی کو جن پہ ابھی پورا قرآن نازل ہوا بھی نہیں تھا ان سے کہا جا رہا ہے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تو قرآن ایک ہی دفعہ میں آ جاتا، جملۃ واحدہ، جیسے قرآن نے کہا ہے، ایک لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں آ گیا؟ لیکن قرآن آہستہ آہستہ کر کے آیا ہے، تو آپ نے بھی جب سیکھنا ہے، میں نے بھی جب سیکھنا ہے، آہستہ آہستہ سیکھنا ہے، اپنے ساتھ صبر کرنا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ آخری دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے رب مجھ میں اضافہ کر دے علم کے ذریعے سے، مجھے اپنے جو میں ہوں اس سے مزید بنا دے، مجھے اچھا بہتر سے بہتر انسان بنا دے، مجھے زیادہ سے زیادہ کانشیس بنا دے علم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، ہمارے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا، اس سے محبت کرنا، اس کا اثر اپنے اوپر لانا، اس پر تدبر کرنا، اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرنا، اپنی سوچ کو بہتر کرنا اور پاک کرنا، اس سب کی توفیق دے۔ قل رب زدنی علما، رب ہم سب کو اس دعا کی جو دل سے دعا کرنے کی صلاحیت دے، اور اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔